It gives me great pleasure to welcome you to the 16th edition of the School of Tomorrow events, Guardians of the Future, Shaping Tomorrow with Generative AI. This non-profit SOT event series was launched by Beacon House in 2000 to engage global communities in conversations that shape the future of schools and societies. I would like to thank Google for Education, the lead sponsor for SOT 2023, and their partner TechValley, our titanium sponsor UBL. Our other key sponsors include My Backpack, MK Books, Elite Bank Limited, Habib Bank Limited, Vateen, and Interwood. We also thank our SOT supporters, including Paramount Books and Nestle Pure Life, who have contributed to this year's event. My name is Sadia Chand, and I'm branch head at Beacon House F74 campus. Please take a note to note these important points. Please ensure your cell phones are on silent. In case of emergency, the exit point is at the back. Always follow directions and stay calm. Please use the SOT app to scan the QR codes for question answers and feedbacks. Share your thoughts on social media using the hashtag Guardians of the Future and hashtag SOT 2023. If you need assistance, our ushers are here to help. For question answer session, either use the flashcards provided by the ushers or use the mobile app. The panel this is a storytelling session, so the session will last for a good 50 minutes. I would now like to introduce the narrators of this session. Mr. Meesam Naqvi, a Napa Theatre Art graduate. He has acted and directed in well-known productions. He is also the founder of Dastan Go, a group that keeps the tradition of Dastan Goi alive, with their extraordinary narrations of stories. Nowadays, Mr. Meesam is working as a drama director at the Big Bang Entertainment and winning hearts with the dramas like Betiyan, which won the Best Long Serial at Lux Style Awards 2022. Our second participant is Mr. Nazrul Hasan. He is a Pakistani actor and a theatre director. He graduated from Napa in 2009 and has since appeared in numerous plays. He is known for his strong voice and diction, as well as his praiseworthy performances in the plays. He has also won the Best Actor Award at the Mumbai Short International Film Festival. Sir, you guys are welcome on the stage, please. आदाब। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही है पीछे वाले लोगों तक तो ज़रा हाथ उठा के बता दीजिए। अरे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है कहने। देखिए, आप इस वक्त आए हुए हैं दास्तान सुनने की महफिल में, दास्तान गोई में, स्टोरी टेलिंग के सेशन के अंदर। तो आराम से बैठिए, खुल के बैठिए, कोई बंधने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे, कोई लेक्चर नहीं हो रहे। आप कहानी सुनने आए हैं। कहानी सुनने के कुछ आदाब होते हैं। मैं चाहूँगा कि वो आदाब आप फॉलो करें, और वो फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। नहीं करेंगे तब भी आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन दास्तान के आदाब में सबसे ज़रूरी बात ये होती है, दास्तान होती कब थी। दास्तान अरब से शुरू हुई, फ़ारस में गई, फ़ारस से हिंदुस्तान में आई, और ये बादशाहों के सामने पेश की जाती। तो आप सब लोग अपने आप को बादशाह तस्वुर करें। शहंशाह हैं आप लोग, बादशाह हैं आप। सबकी एक एक रियासत है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, और बादशाह खुल के तारीफ करते हैं। और तारीफ कैसे करते हैं? बादशाह कभी भी ताली नहीं पीटता ना, मस्खरा पीटता है ताली। बादशाह कहता है वाह, बोलिए वाह, सुभान अल्लाह, आहा, क्या कहें। ये अल्फाज आपके मुंह पे रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी और हम भी आगे परफॉर्म करते रहेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम जरा डल हो जाएं। और उसके लिए एक बेहतरीन काम, क्योंकि आप लोगों को अपना दिल थामना होगा,
کیونکہ آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے بڑی کڑی سخت کراری اردو کا سامنا ہے. یہ مقابلہ ہے آپ لوگوں کا اور اردو کا. دیکھیے جیتتا کون ہے؟ جیتے گا وہ جو زیادہ واہ واہ کرے گا. اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ جائیے, تاڑ لیجئے کہ یہی وقت ہے واہ واہ کرنے کا, کیونکہ یہ اچھا ہوگا, کیونکہ یہ مشکل ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی اس طرح کا لفظ بولے کہ جیسے مثال کے طور پہ سخن سازان مانی و دل فریب, اگر یہ نہ کیا تو داستان کا مزہ نہیں آیا. تو یہ کچھ اصول تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور ایک آخری اصول, داستان سننے سے پہلے بادشاہوں کے سامنے جب داستان کو جاتے تھے تو وہ کچھ مشقیں کرواتے تھے, ایکسرسائزز کرواتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز آپ سب لوگ کریں. بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جان بھی آتی ہے, ایکسرسائز کرنا صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو آپ سب لوگ ایک کام کریں, میرے ساتھ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائیے, ایسے بالکل سیدھا. یہاں دیکھیں کوئی, ہاں یہ دباؤ نہیں سر, پورا سیدھا, بالکل سیدھا. اور اب یہ اپنی ہتھیلی کو ایسے گھمائیے. ویری گڈ, شاباش. اور یہ گھماتے 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 جہاں بھی آپ کا موبائل ہو وہاں لے جائیں, اور اس کمبخت کا منہ بند کر دیجئے. دیکھیے یہ کوئی کام نہیں کرنے دیتا. اگر یہ آن رہے گا تو پھر آپ داستان سن نہیں سکیں گے اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا. بیچ میں سے ربط ٹوٹ جائے گا کہ اچھا کہانی کہاں تھی, کیونکہ یہ کمبخت بیچ میں آ جاتا ہے. تو اس کو بند رکھیے. اچھا اب میں داستان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. ہماری جو پہلی داستان ہے وہ داستان امیر حمزہ سے. اب داستان امیر حمزہ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ داستان ہے جناب امیر حمزہ یعنی کہ حضرت عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کے بیٹے کی. تو یہ داستان بڑی لمبی ہے, یہ کہانی بہت لمبی ہے. یہ 46 والیومز کے اوپر مشتمل ہے. 46 جلدیں ہیں داستان امیر حمزہ کی. ان 46 جلدوں میں سے 7 جلدیں ہیں یعنی 7 والیومز ہیں جو داستان طلسم ہوش ربا سے تعلق رکھتے ہیں. ہوش ربا کا مطلب ہوتا ہے ہوش اڑا دینے والا. تو طلسم جادو, ایسا جادو جو ہوش اڑا دے. آپ نے کبھی کسی عیار کا نام سنا ہے؟ جی ہاں, بالکل بالکل, عمر عیار. ہم اسے امر عیار کہتے ہیں کیونکہ اصل لفظ ہے امر عیار. واو کی اضافت ہے کہ امر اور عیار, لیکن خیر وہ غلط العام کے اندر عمر عیار بن گیا. آپ اسے عمر عیار کہتے ہیں, ہم اسے امر عیار کہتے ہیں. تو امر عیار بیسکلی ایک طرح کے کمانڈو ایکشن کرنے والے آدمی. ان کے ساتھ 4 ان کے خاص سلخاص عیار ہیں جن کا نام ہے مہتر قیران, برق فرنگی, جاسوز عیار اور زرغام عیار. ان چاروں عیاروں کے علاوہ 1,84,000 عیار اور ہیں جو جا کے مختلف کمانڈو ایکشنز کرتے رہتے ہیں. اب ان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ داستان طلسم ہوش ربا. جیسے کہ طلسم ہوش ربا سے واضح ہے کہ یہ جادوگروں کی ریاست ہے اور یہاں کا بادشاہ ہے افراسیاب جو اپنے آپ کو خدا بند مانتا, اللہ میاں مانتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں اللہ پاک ہوں. تو یہ بات حضرت امیر حمزہ کو اچھی نہیں لگی تو انہوں نے اپنے اسد بھانجے کو بھیجا. اسد جو بعد میں طلسم کشا کہلائے, ان کو امر عیار اور دیگر عیار کے ساتھ بھیجا. اب دیکھیے عیاروں کا کام جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ جادوگروں سے ہے. اب جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جادو تو مسلمان استعمال نہیں کر سکتے, جادو تو حرام ہے. تو ہم مسلمان وہی کام کرتے ہیں جس میں ہم بہت اچھے ہیں, یعنی کہ دھوکہ دہی, عیاری, چالاکی, گمراہی, بھیس بدلنا. تو ہم یہ کام کر کے جادوگروں کو دھوکہ دے کے, عیاری کر کے, چالاکی کر کے یہ عیار ان کو ڈیفیٹ دیتے ہیں, شکست دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ پہنچ کر اسد طلسم کشا جو حضرت امیر حمزہ کے بھانجے ہیں وہ کہیں قید ہو گئے ایک جادوگر کے ہاتھوں. تو انہیں چھڑانے کے لیے امر عیار اور ان کی 4 عیاروں کو بھیجا گیا. تو داستان کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے. ہم وہاں سے شروع کریں گے داستان. تو پیش خدمت ہے داستان طلسم ہوش ربا سے مہتاب جادو کی کہانی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, داد و تحسین اپنے لب پر رکھیے گا, ہماری ہمت بندی رہے گی. شروع کرنے سے پہلے داستان کی روایات میں آیا ہے کہ ساقی نامہ پیش کیا جاتا ہے.
تو پیش خدمت ہے ساقی نامہ. وہ دارو پلا ساقیے میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست. واہ نہیں ایسے تو سنانے میں مزہ نہیں آئے گا نا. دیکھیے مشکل الفاظ میں نے کہے تھے جو سمجھ میں نہیں آئے اس پر آپ نے کہنا ہے واہ واہ. اور یہ بھی دیکھ لیجیے اگر کوئی برابر میں بیٹھا واہ واہ کر رہا ہو زیر لب تو تاڑ جائیے گا, یہی وقت ہے. ایسا نہ ہو کہیں یہ سمجھے ہمیں نہیں آتا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ اس کی دیکھا دیکھی کر دیجیے گا واہ واہ. تو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ وہ دارو پلا ساقیے میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست. بہانہ نہ کر وعدہ خاروں سے تو, حوالے کر اب ساغر مشکبو. پھرے مست بڑھ مارتے ہر طرف, چلے رند بنکارتے ہر طرف. تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام, فسوں ساز مشہور ہو میرا نام. وہ فکرے میں دوں زاہد خشک کو, چلے میں کدے کی طرف مست ہو. سکھا مجھ کو ساقی وہ عیاریاں, کروں جا کے وائز سے مکاریاں. نہ ہو حرمت دخت رس کا خیال, بنے رند کا قول سحر حلال. ذرا جا پھر میں کدے کو چلو, کہ راہ طلسمات دریافت ہو. سخن سازان معنی و دل فریب و رمز شناسان کلام بے ریب و ریب جادو بیانی سے اس طرح فرماتے ہیں کہ جب عیار بے نظیر والا تدبیر ہنر پرور خواجہ امر اور چاروں عیار نامور جن کے نام پہلے بیان ہوئے الگ الگ طلسم کی جانب چلے جاتے تھے, براہ مختلف صحرا کو طے کر کے سرحد طلسم میں آئے, لیکن ایک دوسرے کا حال جویا رہا. ساحروں کی صورت بن کر چار طرف طلسم میں پھرنا شروع کیا. کہیں صحرائے سرسبز دیکھا, کسی طرف دریائے زخار موجزن پایا. پہاڑوں کی دام طلسم پر کیے نئے نئے سوانگ, ہر طرف بنگلے ساحروں کے بنے, چوکیاں جادوگروں کی بحکم افراسیاب بیٹھی. ساحر سحر کرتے آگ اور پتھر برستے. الغرض عیار علیحدہ علیحدہ سب کیفیت دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک مقام پر امر جو آ کر پہنچا, صحرائے عجیب وہاں دیکھا کہ گھاس کے بدلے کوسوں تک مکیش اگا ہے. جنگل سارا چاندی کا ہے. عمر نے اپنے دل میں کہا یہ سارا جنگل ممکن ہوتا تو میں زنبیل میں رکھ لیتا. ہائے کیا کروں, کچھ بس نہیں, کیوں کر اسے اٹھاؤں. اسی فکر میں تصور کیا کہ چلو جہاں تک ہو سکے گھاس یہاں کی کاٹ لو. بس ہنسیا زنبیل سے نکال کر گھاس کاٹنے لگا اور جلدی جلدی کاٹے جاتا تھا. ہر طرف پھر پھر کر دیکھتا رہتا کہ کوئی آ نہ جائے. اتنی دیر میں ایک طرف سے آواز آئی, باش اے دزد مکار, میں تیری تلاش میں تھا, اب کہاں بچ کر جائے گا. عمر نے گردن اٹھا کے کہا افسوس کیا تقدیر بری ہے. ناچار اٹھ کر جو نگاہ کی تو سامنے سے ایک ساحر کو آتے دیکھا کہ بدن سارا چاندی کا ہے, بال سر کے مکتیش کے, اسباب سحر کا لیے, کالے سانپ سر سے لپیٹے للکارتا ہے. عمر اسے دیکھ کر بھاگا. اس نے سحر پڑھ کر دستک جو دی, پاؤں عمر کے زمین میں چمٹ گئے, آگے نہ جا سکا. وہ ساحر تلوار کھینچ کر قریب آیا اور کہا تیرا ہی نام عمر ہے, افراسیاب کو فکر تیری بیشتر ہے. میں نے تیری گرفتاری کو یہ جنگل بزور سحر چاندی کا بنایا, آخر تجھے پایا. اب شہنشاہ کے سامنے سر تیرا کاٹ کر لے جاؤں گا اور خوب انعام پاؤں گا. نہیں, میں عمر نہیں ہوں, میں عمر نہیں ہوں, میں گھسیارا ہوں, مصیبت کا مارا ہوں. تو مجھ سے مکاری کرتا ہے, افراسیاب پہلے ہی خبر تیری دے چکا. اب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ اور عیار جو کہ الگ ہیں, ان میں مہتر کران نے ایک بلندی پر سے یہ سب ماجرا دیکھا اور ایک عیاری سوچ کر روانہ. یہاں یہ ساحر کے نام اس کا مقرنس جادو ہے, امر کو قتل کیا چاہتا تھا کہ یکا یک ایک سمت سے صدا آئی, بھائی ذرا ٹھہرنا. مقرنس نے دیکھا کہ ایک ساحر جس کے گلے میں سانپ لپٹے ہیں, مندرے کان میں پہنے ہیں, ترسول ہاتھ میں لیے ہے, پکارتا چلا آتا ہے. مقرنس ٹھہر گیا. وہ ساحر قریب آیا اور کہا اس چور سے جب تک مال میرا قبول نہ کرا لیجئے اس وقت تک قتل نہ فرمائیے. یہ میرے گھر سے سارا اسباب اٹھا لایا, خبردار اسباب تو درکنار, دیکھیے یہ موتی اکیلا رہ گیا.
یہ کہہ کر ایک موتی برابر بیضۂ مرغ کے نکال کر مقرنس کو دکھایا. اس نے دیکھا اور کہا واہ 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 بھائی یہ تم نے نایاب چیز پائی ہے. ذرا مجھے دو میں بھی تو دیکھوں اچھی طریقے سے. یہ تم کہاں سے لائے؟ میں کوہ مروارید پر رہتا ہوں. وہاں گوہر قدرت سے سامری کی زمین میں پیدا ہوتے ہیں. بس انہی موتیوں میں سے میں نے یہ 2 چھانٹ کر رکھے تھے. ایک یہ چرا لایا, یہ دوسرا میرے پاس ہے. لو 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 دیکھو دیکھو. مقرنس نے موتی کو قریب لا کر دیکھا اور اس کی خوب تعریف کی. اس ساحر نے کہا بھائی اس کو ذرا منہ کی بھاپ دے لو, پھر اس کی چمک اور آب و تاب دیکھو. مقرنس نے موتی کو دہن کے قریب لا کر منہ کی ہوا دینا شروع کی. وہ موتی شک ہو گیا اور جیسے پھلجڑی چھوٹتی ہے اس طرح سے دھواں اس میں سے نکلا اور مقرنس کے دماغ میں منہ اور ناک کی راہ سے جا کر پیچیدہ ہوا. وہ چکر کھا کر بے ہوش ہو گیا اور گر گیا. کران نے پلک جھپکتے ایک بکتا مارا کہ اس کا سر پاش پاش ہو تاریکی ہو گئی. بالکل خاموشی. آواز قدرت آئی میں مقرنس جادو مارا گیا, جان سے ہارا گیا. کنان نے فوراً امر کو رہائی دلائی اور امر نے عیاری کی تعریف کی. تو امر نے کہا بیٹا الگ الگ چلنا صلاح ہے. تم اپنی راہ لو اور میں اپنی. کنان ایک طرف کو روانہ ہوا اور امر جست و خیز کرتا ہوا ایک طرف کو چلا. لیکن خبر مرگ مقرنس جادو سحر کے طائروں نے افراسیاب کو پہنچائی. اس نے فی الفور دستک دی. ایک پتلا فولاد کا زمین سے پیدا ہوا. اس سے کہا یہ نامہ میرا مہتاب جادو کے پاس بیابان رخشا میں لے جا. پتلا نامہ لے کر چلا اور بیابان رخشا میں پاس مہتاب کے آیا. نامہ دیا. اس نے پڑھا لکھا تھا مہتاب جادو امر اور 4 عیار مقرنس کو مار کر تمہارے جنگل کی سرحد میں آئے ہیں. ان کو گرفتار کرنا, خبردار غافل نہ ہونا. پتلا تو نامہ لے کر چلا گیا. ادھر افراسیاب نے مقرنس کے چند عزیز ساحروں کو حکم دیا کہ جا کر لاش اس کی اٹھاؤ اور قاتل کی اس کے تلاش کرو. وہ سب ساحر بعد لاش اٹھانے کے فکر گرفتاری عیاراں کرنے لگے. لیکن یہاں مہتاب کو جو پتلا نامہ دے گیا ہے اس نے بنا بر احتیاط ایک مکان وسط صحراؤں میں بزور سحر بنایا اور اسے خوب آراستہ کیا. کوئی سامان عشرت ایسا نہ تھا جو وہاں موجود نہ کیا. چند ساحر دروازے پر پہرا دینے بیٹھے. ایک چاند کاغذ کا کاٹ کر دروازے پر اس مکان کے لگا دیا اور ایسا سحر پڑھا کہ چاند ماہ فلک کی طرح روشن ہوا اور مہتاب جادو کمرے میں اس مکان کے بیٹھ کر میں نوشی کرنے لگا. پھر اس کے خیال میں آیا کہ نہیں, عیار بشکل مبدل آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ ترکیب کروں کہ جس طرح کی صورت بن کر عیار آئیں پہچان لیے جائیں. یہ سوچ کر چند کاغذ کی چڑیاں کتری اور ایسا سحر پڑھا کہ وہ سب زندہ ہو کر اڑی اور کمرے کی کانس پر جا بیٹھے. خاصیت ان کی یہ رکھی کہ جب امر آئے ایک چڑیا کانس سے گرے اور پکارے اور جل جائے. جب کوئی دوسرا شخص آئے دوسری چڑیا گرے اس کا نام بتلائے اور جل جائے. اس طرح جو غیر شخص آئے گا چڑیاں اس کا نام بتلا دیں گی. یہ سحر بنا کر مہتاب جادو با اطمینان تمام بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا. ادھر امر اور دیگر عیار جنگل مقرنس جادو کا طے کر کے اس کے صحرا میں آئے. امر نے دور سے دیکھا کہ بیچوں بیچ صحرا کے ایک مکان بنا ہوا ہے. چاند بڑا سا نکلا ہوا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند ہے بلکہ وہ بھی مقابل اس کے ماند ہے. دروازے پر ساحر بیٹھے ہیں, کڑھاؤ چڑھے ہیں, پکوان پکتا ہے, ساحر ڈفلیاں بجاتے ہیں, بھجن سامری کی توصیف میں گاتے ہیں. امر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دل میں سوچا ارے یہ حرامزادے یہاں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں, ان کو چل کر ہلاک کر اور اس صحرا کو ان کے جسد ناپاک سے پاک کر. یہ سوچ کر اپنی صورت ایک ساحر کی بنائی اور روانہ ہوا. جب قریب اس مکان کے پہنچا تو ساحروں نے پوچھا تم کون ہو, کیا نام رکھتے ہو؟ جی مجھے میسم کراچوی کہتے ہیں. میں جزیرہ کراچی کا رہنے والا ہوں. 1300 کلومیٹر کا سفر ہوائی جہاز پہ طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. تو اب آپ بتائیے آپ کے سامنے میں داستان پیش کروں؟ نہیں, گانا سنا. چلیے میں آپ کو گانا سنا دیتا ہوں. اور یہ کہہ کے میسم کراچوی نے ایک ایسی تان لگائی کہ مہتاب جادو کمرے کے اندر بے قرار ہو گیا.
कमरे में से कहलवाया, अब ये इस गाने वाले को यहाँ ले आओ। साहिर पकड़ के अमर को कमरे के अंदर ले गए। जैसे ही कदम अंदर कमरे के अमर ने रखा, एक चिड़िया काने से गिरी और पुकारी, अमर आया। अमर ने जो देखा कि नाम तेरा चिड़िया ने बता दिया है, फौरन गली में अय्यारी ओढ़ कर नजर से गायब हो गया। अच्छा, अब गली में अय्यारी क्या है साहिबों? गली में अय्यारी है इनविजिबल क्लोक जो हैरी पॉटर ने चुरा ली है। असल में ये हमारी थी। तो हमारे यार के पास ना बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास एक जंबील है, उस जंबील में एक उनके पास बैग सा है बड़ा सा चमड़े का, उसमें वो जो चाहते हैं डाल लेते हैं। वो शहर भी डाल लेते हैं, लड़की भी डाल लेते हैं, बकरी भी डाल लेते हैं, शेर भी डाल लेते हैं, लड़का भी डाल लेते हैं, सब कुछ डाल लेते हैं, और वो जंबील कभी भरती नहीं है। तो ये अच्छा, ये सब जादू नहीं, ये अंबियाए कराम ने आके उन्हें मौजज़े अता किए हैं, वो खुदा के नेक बंदे। तो हुआ ये कि फौरन गली में अय्यारी ओढ़ कर नजर से गायब हो गया। मेहताब जादू ने जब ये देखा कि वो गवैया मौजूद नहीं है, तो उसने कहा, अरे वो गवैया ना था, अमर था। चिड़िया को बोलते देख कर छुप गया। तुम सब बाहर जाकर बहुत होशियारी से बैठो। सब साहिरों ने कैफियत देखी तो बाहर आकर बाहम मशवरा किया कि अब ना कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अलगरज ये सब बहोशियारी तमाम बैठे और अमर यहाँ की सारी हकीकत दरियाफ्त करके इस जगह से दूर जंगल में निकल गया और जफीर अय्यारी बजाई। अय्यार जो जाबजा मुंतशिर थे, उनमें बर्क फिरंगी ने आपको पास अमर के पहुंचाया और कहा, उस्ताद फरमाइए क्या हुक्म है? फर्जंद, मैं इस वक्त मुनासिब जानता हूँ कि तुम अपनी सूरत मेरी शक्ल की तरह बनाओ और वो जो सामने मकान बना है उस तरफ जाओ। वो तुम्हें अमर समझकर गिरफ्तार करेंगे, किस लिए कि वहाँ शहर की चिड़ियाँ बोलती हैं। और अपने जाने का सब हाल का और कहा, जब तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे और उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि हमने अमर को गिरफ्तार कर लिया है, फिर मैं आकर अय्यारी करूंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। अरे वाह वाह साहब, क्या बात है, क्या बात है। फौरन ही बर्क ने अपनी सूरत को अमर की शक्ल की तरह बनाया और मकान की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो वो तो पहले ही तय कर चुके थे कि अब कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बर्क को अमर समझकर कैद कर लिया और शोरोगुल जो कैद करने से हुआ, मेहताब ने कमरे पर से पूछवाया, हाँ भाई किसे गिरफ्तार किया है? आप ऐसा नहीं, कौन? हम तो जानते हैं अमर है। अच्छा ठीक है, उसे कमरे के अंदर लिया। जैसे ही साहिर उसे पकड़ के कमरे के अंदर लेके गए, एक चिड़िया काने से गिरी और पुकारी और जल गई। तो मेहताब ने कहा, अच्छा तो भैया तेरा नाम बर्क है? नहीं, मेरा नाम अमर है। मेरी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है। भला मेरा नाम बर्क होता, समझ रहे आप, भला मेरा नाम बर्क होता तो मैं अपने तई अमर बतला कर क्यों मुसीबत में मुब्तला करता? क्या मैं नहीं जानता कि तिलिस्म में सब अमर के दुश्मन हैं? अच्छा, आप मुझे अमर नहीं जानते? ना सही। मेहताब दिल में सोचा कि ये भी ठीक ही कहता है। कोई इतने बड़े मुजरिम के नाम से अगर बरी होता होगा तो अपने तई छुपाएगा, न कि और गुनाहगार बनाएगा। ये सोचकर मेहताब ने कहा, अच्छा तो तूने छुपाया क्यों नहीं? कह दिया होता कि तू बर्क है। मेरे कहने से क्या होता है? जब आप इतने बड़े साहिर, आप तो अपने शहर से फौरन दरियाफ्त नहीं कर लेते। बात तेरी सच्ची है हाँ, लेकिन मेरी चिड़िया ने जो नाम तेरा खिलाफ बताया है, हो सकता है कि तेरा नाम अलावा अमर के बर्क भी हो। हाँ, मेरा असली नाम बर्क है, लेकिन मेरी दादी ने मेरा नाम अमर रखा था, वो मशहूर हो गया। देखा, मैं ना कहता था कि मेरी चिड़िया झूठी नहीं है, पर साबित हुआ कि तू भी सच्चा है और शहर भी दुरुस्त है। मगर एक तस्दीक और कर लूं कि अफरसियाब ने तेरी तस्वीर मेरे पास भेजी है, उससे तेरी सूरत में ला लूं। ये कहकर संदूकचे से एक तस्वीर निकाली और मुताबिक की। कुछ सरे मोह अमर की तस्वीर में और इसकी सूरत में फर्क न पाया। यकीन कामिल हुआ कि यही अमर है। फौरन खुश होकर एक तरफ बंधवा दिया। अब हाल अमर का सुनिए कि जब बर्क गिरफ्तार हो चुका और इन्होंने दूर से ये सब माजरा देखा, बस अपनी सूरत एक हसीना जमीला के ऐसी बनाई जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाब और निदामत से बदर कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। वाह, सरासर शोले नूर, कुदरत खुदा का ज़ुहूर, हूरो परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा ना सुना। पेशानी 14वीं रात का चांद थी,
بلکہ چاند کی روشنی بھی اس کے آگے مان تھی. چشم غزالی سرما آگی آ ہوئے رنگ خردۂ کشور چی. لب لالی درج یاقوت، رخسار تابناک آئینہ سکندری، دندان سلک گوہر. تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان. واہ. بازو قوت بازو ناز و ادا، کلائی بلوری جس کے دیکھنے سے اس شاخ کو کل آئی، جب آستین سے باہر آئی گویا شمع فانوس سے نکل آئی. یہ اس کے ہے سائدوں کا عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم. نیام تیغ قضائے مبرم لقب ہے قاتل کی آستی کا. سینہ گنجینہ نور، شکم تختہ چھاتیا انمول، سوہن موہن من ہرن کنچن برن نڈول، کڑے کرارے چکنے اونچے گورے گول. بلکہ حسن روز افزو نے گنجائش نہ پائی سینے میں، بن گیا انگیا کے پردے میں سمٹ کر چھاتیاں. اور ناف کا شکم میں یہ عالم ہے کہ ہے نور کا دریا، شکم صاف نہیں ہے، گرداب یم حسن میں ہے، ناف نہیں ہے. ساق پا کا یہ نورانی عالم کہ بے دل جس کی یاد میں سر بزانو ہیں، لاکھ فکر کرے مگر اسے نہ پائیں. لے سر سے تابا ناف تو تھا نور کا بدن، رانے بنائی گوندھ کے میدہ شہاب میں. اور پائے نازک کی صفت کیا بیان ہو، یوں معلوم ہوتا تھا کہ صانع عالم نے جب تیرا بنایا کلبد، پاؤں سندل کے بنائے اور اگر کی ایڑیاں. الغرض اس حسن و جمال سے اپنی صورت کو آراستہ و پیراستہ کیا. لباس سرخ سونے کا زیور اپنے قد زیبا پر مزین و مجلی کیا، کنگنا کلائی میں باندھا اور پیرہن کو تاب دامن چاک کیا. زلف مشک فام رخ انور پر بکھیر کر گھونگھٹ بنایا اور زار زار مانند ابر نو بہار کے امر روتا ہوا روانہ ہوا. اور جہاں مہتاب جادو کمرے میں بیٹھ کر جنگل کی کیفیت دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے کی جھاڑیوں میں آ کر رونا شروع کیا اور شور و فریاد بلند کر کے شکوہ فلک بے مہر اور مذمت دنیا فانی کرنے لگا. ہاں دلا کر نظر بدیدہ غور، دیکھ دنیا بے ثبات کا طور. بھول مت دیکھ دیکھ آرائش نہیں دنیا مقام آسائش، کوئی بزم طرب کا بانی ہے، کہیں چوتھی ہے اور چالا ہے، کہیں افضال حق کے تالا ہے کہیں شادی ہنا بندہ اور کہیں شور مرگ فرزندہ. ہے یہ دنیا دوں کا سر رشتہ، نوش اس کا ہے نیش آگشتہ. کیوں ہے چرخ کجمدار و گردون ناہنجار، یہ تو بتا کہ میں نے تیری آخر ایسی کون سی خطا کی کہ جس کے بدلے اور پاداش میں تو نے یہ سزا دی. افسوس 100,000 افسوس، جو گل نہ کھلنے پائے تھے پھول ان کے ہو گئے، جو گل نہ کھلنے پائے تھے پھول ان کے ہو گئے، مسند سے دولہا اٹھتے ہی تکیے میں سو گئے. اس طرح پر تڑپ کر اور بل بلا کر امر رویا کہ دل سنگ آب ہو گیا. اور شور وا مصیبتہ کان میں مہتاب جادو کے پہنچا. اس نے جھاڑیوں کی طرف جو دیکھا تو ایک عروس شب اول کو کہ ماہ تابندہ فلک حسن ہے، خسوف کے رنج و محن میں مبتلا پایا. لباس سارے جسم کا تار تار ہے، دشنہ غم سے سینہ فگار ہے، بال سر کے پریشاں ہیں، تنہائی کے عالم میں اپنے حال پر گریاں نالاں ہے. مہتاب اسے دیکھ کر در پے حقیقت ہوا اور ساحروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نازنین کو بدلداری تمام بلاؤ. وہ ساحر حکم سن کر چلے. جب قریب اس کے پہنچے وہ نازک اندام ساحروں کو دیکھ کر گرتی پڑتی اور طرف چلی. ہر چند منت سے کہا ہمارے مالک تمہیں بلاتے ہیں. اس نے کچھ جواب نہ دیا اور آگے کی طرف چلی. ساحروں نے مہتاب سے آ کر اس کے سماعت نہ کرنے کی حقیقت کہی. مہتاب اس رشک دہے خورشید خاوری کو دیکھ کر بے قرار ہوا تھا، خود اٹھ کر چلا. جب قریب اس کے پہنچا وہ اسے دیکھ کر افتاں و خیزاں بھاگی. اس نے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے رخ زیبا اور سراپائے خوش ادا کو بنظر غور دیکھا. دیکھتے ہی دست و پا کی قوت جاتی رہی، جی سنسنا گیا. قریب تھا کہ غش آ جائے مگر اپنے تن سنبھالا اور کہا اے
رشک دہے بتان آزری، تب واسطہ خداوند سامری کا اپنے حال پرملال سے مجھے آگاہ کر کہ تو کس قلزم حسن کی گوہر ہے اور کس درج گراں بہا کی جوہر ہے، اس طرح کیوں زار و نزار ہے، کیا تجھے آزار ہے؟ اس سہرادبی نے ایک آہ سرد دل پردرد سے بھری اور اس طرح پھوٹ کر روئی کہ مہتاب جادو کا دل بھر آیا اور منتیں کرنے لگا۔ اس وقت اس عاقلہ نے کہا، میں کس کس رنج کا اظہار کروں اور کس کس دکھ کو رو، جن کے ہم طالب دیدار ہیں ان کی صورت زیبا ملک عدم میں جا کر دیکھیں گے۔ ہائے وہ ہمیں چھوڑ کر پیوند خاک ہوئے، ابھی ہم انہیں اچھی طرح سے دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ دنیا سے چل بسے۔ ان کو روتی ہوں جو تھے اپنے ہنسانے والے، گور میں سوتے ہیں پہلو کے سلانے والے۔ یقین ہے ہماری قبر پر پس مردن نرگس اگے گی، پتہ کشتہ انتظار کا بتائے گی۔ پڑھوں غزل وہ مجنوں خیز جس کے سننے سے رہے نہ ایک گریبان میں کسی کے تار۔ ہماری قبر پہ کہتی تھی کل یہ بلبل زار، اٹھو اٹھو کہ پھر آئی چمن میں فصل بہار۔ پڑھوں میں قصہ لیلا کو کیا ببانگے بلند، عدم کے خواب سے مجنوں نہ ہو کہیں بیدار۔ بقول شاعر شیری کلام سن ایک نقل، ہوا جو شہر خموشاں کی سمت میرا گزار۔ ٹھہر ٹھہر کے ہر ایک کاشنا کی تربت پر جو دیکھتی ہوں کہ ایک سمت کو ہے نرگس زار۔ سوال اس سے کیا میں نے، اے گل نرگس تو سرنگوں ہے بھلا کس لیے بخا کے مزار؟ تب ہو اس نے متبسم جواب مجھ کو دیا، عزیز مجھ کو تو نرگس نہ جانیو زنہار، کہ کام ہے گل نرگس کا نرگس ستا میں، سو اس کا گورے غریبہ میں کس لیے ہو گزار؟ میں اس کی آنکھیں ہوں جس شخص کا یہ مرقد ہے کہ زیر خاک بھی اب تک ہے حسرت دیدار۔ ساحر جلیل القدر، میں ایک عظیم ساحر کی بیٹی ہوں کہ نام اس کا عیب جادو تھا، ہمیشہ سے پیشہ تجارت کرتا تھا۔ میں اپنے چچا کے لڑکے پر عاشق ہوئی کہ نام اس کا ماہ سیما جادو تھا۔ ابھی ہنوز سبزہ بھی رخسار پر آغاز نہ ہوا تھا، عین جوان اور شبانی کے دن تھے، مرنے والے بہت کم سن تھے۔ جب ماجرائے محبت میرا نسبت اس کے سنا تو میرے والد نے مجھے اس کے ساتھ منسوب کر کے میری شادی کی فکر کی۔ خلاصہ کلام، جس روز میری برات تھی اس روز ایک زنگی کہ ایک عرصے سے مجھ پر فریفتہ تھا اور میں اس کے قبضے میں نہ آتی تھی۔ میں 10-20 قزاقوں کی آگت کودا اور میرے شوہر کو کہ ہنوز انہوں نے ابھی تک شربت وصل نہ پیا تھا، ذائقہ تلخی مرگ کا چکھایا، اور میرے والدین اور چچا سب کو قتل کیا۔ میں اسی ہنگامہ آفت زا میں بھاگ کر صحرا نوید ہوئی ہوں۔ بس اب یہ کہانی میری ہے، چند روز کی میں بھی اس جہان فانی میں مہمان ہوں، اس غم سے جان دوں گی۔ ہاں مہتاب جادو یہ قصہ جاں کا سن کر رونے لگا اور اپنی زبان کو بحر تسکین اس غنچہ دہاں کے کھولا، اے مایا ناز، جو مر گئے ان کا غم تاکو جا، کسی کی مرگ پہ اے دل نہ کیجئے چشم تر ہرگز، بہت سا روئیے اس پر جو اس جینے پر مرتے ہیں۔ اب تجھے لازم ہے کہ میرے کلبہ احزان کو اپنے قدوم مسرت لزوم سے چل کر آباد کرو اور عمر عزیز بمصاحبت مجھ ایسے عاشق جاں باز کے بسر بخاطر شاد کرو، وگرنہ تو رک رک کے مر جائے گی، اسی طرح جی سے گزر جائے گی۔ میں بھی افراسیاب کا مصاحب ہوں، مالک طلسم، صاحب طاقت ہر قسم ہوں، تمام عمر غلامی کروں گا اور بہت اچھی طرح رکھوں گا۔ میں نا، اچھا یہ بتاؤ صاحب، تمہارا نام کیا ہے؟ کام کیا کرتے ہو؟ مہتاب جادو مجھے کہتے ہیں، یہاں سے سرحد کوہ لاجورد تک کے ساحر میری اطاعت کرتے ہیں۔ میں ساحروں کے نام سے ڈرتی ہوں، کارخانہ سحر کا دیکھ کر میرے تو دم پر بنتی ہے۔ سنا ہے ساحر ہزار ہزار برس کا سن رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں عورت بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں مرد بن جاتے ہیں موئے۔ مہتاب نے اپنے دل میں کہا، تو نے ناحق اپنے تئیں ساحر اظہار کر دیا، مطلب سارا فوت ہو گیا۔ کہا، اے نازنین، میں کبھی تیرے روبرو سحر نہ کروں گا، اور میں بھی کم سن ہوں،
325 बरस का सिन रखता हूँ। अच्छा ठीक है, कसम खाओ कि अब तुम कभी साहिरी ना करोगे। मैं कसम जमशेद की खाता हूँ कि कभी शायरी ना करूँगा। ठीक है। उस वक्त ये महबूबा मेहताब के साथ हुई और वो लिए हुए उसी मकान में आया। जैसे ही इसने कदम अंदर कमरे के रखा, एक चिड़िया कान से गिरी और पुकारी। मेहताब ने कहा, मैं अमर को एक बार गिरफ्तार कर चुका हूँ। तस्वीर मिलाई, वो भी मुताबिक पाई। ये चिड़िया झूठी है। यहाँ तो इसने तस्वीर किया, लेकिन उधर उस नाज़नीन ने कहा, इन्हीं बातों की वजह से मैं ना आती थी। लो अब मैं जाती हूँ, शेर के सबब से मेरी तो जान जाएगी। हाँ जाने मन, यहाँ अय्यार आते हैं। मैंने अपनी हिफाजत को ये चिड़िया तैयार की तो है। मैं बाज आई, ये चिड़िया मुझी को अय्यार बनाती है। अच्छा ठीक है, मैं अय्यार हूँ ना, अब तुम मुझसे परहेज करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। हाँ मैं जा रही हूँ। ये कहकर उठकर चल। मेहताब तो फरिश्ता हो रहा था, पीछे पीछे गया और मिन्नत समाजत करके दोबारा कमरे में लाया। जैसे ही अंदर कमरे के कदम रखा, एक चिड़िया कान से गिरी और पुकारी। उस नाज़नीन ने कहा, अब कौन शख्स गैर आया है जो इस चिड़िया ने तुझे आगाह किया है? मालूम होता है शहर में कुछ फर्क पड़ गया है। और दूसरे ये कि तुम डरती भी हो, मैं इस शहर को ही मिटाए देता हूँ। ये कहकर कुछ अफसोस पढ़कर दस्तक दी, वो सारी चिड़िया जमीन पर गिरकर जल गई। कहा, लो अब मतलब बेखौफ होकर बैठो। अमर मसनद ज़र्री पर बैठा, सामने बर्फ रंगी बंधा है। आंख से आंख मिली, बर्फ ने पहचान लिया, ये औरत नहीं है, उस्ताद हैं। मेहताब ने फौरन ही इसके लिए खाना मंगवाया और कहा, तुम इतने बड़े अरसे से भूखी होगी, पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद हम तुम दादे ऐश दें और आराम करें। मैंने कई दिन से शराब नहीं पी है। अब ना मुझे भूख है, ना प्यास है, शराब की तलाश है। अपने ये तकल्लुफ़ दावत मौकूफ़ रखो और मुझे एक जाम शराब दो। न मुझे तख्तो चतुरो अफसर दे, न मुझे दौलत सिकंदर दे। जाम जम रख दे ताकि किसरा पर, मेरा चुल्लू शराब से भर दे। मेहताब ने अपने दिल में कहा, शराब तो दाफे हिजाब है, एक दो जाम पी कर ये मस्त हो जाएगी और तेरी मुराद बर आएगी। फौरन ही कश्ती शराब की लाकर सामने रखी। लो लो लो, जिस कदर जी चाहे पियो। उस गुलंदाम ने एक जामे मैं अरगवानी लबरेज करके उसे दिया। अरे तुमने इतने बड़े अरसे से नहीं पी है, पहले तुम पियो। अरे मैं पीती हूँ, तुम लो तो सही। यहाँ ये बातें होती थी कि उधर अफरासियाब को ख्याल आया कि मेहताब को मैंने लिखा था, उसने अमर को गिरफ्तार अब तक नहीं किया, ये क्या सबब है? लाओ किताब जमशेद सामरी देखकर उसकी कैफियत दरियाफ्त करूं। जब किताब उसने देखी तो मालूम हुआ कि अमर औरत बना हुआ पास मेहताब के बैठा है और उसे कत्ल किया चाहता है। उसने फौरन ही दस्तक दी। एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ, उससे कहा, जल्द जाकर मेहताब से कह दे ये औरत जो तेरे पास बैठी है अमर है और जो सामने बंधा है बर्फ फिरंगी है, दोनों को कहना गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। पुतला ये हुक्म सुनते ही दौड़ा। यहाँ अमर ने मेहताब की आंख बचाकर थोड़ा सा सफूफे बेहोशी मुंह में रख लिया और जाम में भी मिला दिया। अभी मेहताब ने जाम ना पिया था कि जमीन थर्राई। अमर समझ गया कुछ आफत आई। अब इससे पहले कि मेहताब जाम पीता, एक पुतला फरस्तादा या फरसियाब जमीन से निकला। अमर उसे देख के मेहताब के उई कह के लिपट गया। तुम डरो नहीं, ये हमारा ही है। मगर अमर ने मुंह पर रुखसार रख के मुंह से सफूफे बेहोशी जो फूका, वो उसकी नाक के जरिए दिमाग में गया। वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। पुतले ने कहा, मेहताब ये अमर है, हुक्म शहंशाह है, इसे गिरफ्तार कर ले। मेहताब ये अमर है, हुक्म शहंशाह है, इसे गिरफ्तार कर ले। हर चंद पुतला पुकारा किया मगर सुनता कौन? मेहताब तो बेहोश हो चुका था। अमर ने मौका देखकर एक मुक्का मारा कि मेहताब जादू का सर पाश हो गया। आवाज दारोगीर आने लगी, गुल हंगामा, शोर बुलंद हुआ, तारीकी हो गई। जो चंद साहिर मेहताब के दरवाजे पर पहरा देने बैठे थे वो अंदर भागे। इस अंधेरे में जिसने कमरे के अंदर कदम रखा, अमर और बर्क ने नीमचे मारे के गर्दनें कट गईं और ज्यादा शोले उठने लगे। अमर ने जब देखा कि वो पुतला सबको देखने के बाद मेरी तरफ बढ़ा चला आता है तो फौरन जाले इलियासी निकालकर उस पुतले पे फेंका और उसको बांध दिया ताकि वो सबको मार सके। जब उन दोनों ने सबको मार दिया तो पुतले को आजाद किया
और पुतले से कहा, जाकर उस मस्खरे अफरासियाब से कह देना कि माँ बदौलत तो इकबाल अन करीब तुझे कत्ल किया चाहते हैं। पुतला ये हुक्म सुनते ही भागा और इधर अमर ने जो कुछ मालो असबाब महताब का था वो लूट कर दाखिले जंबील किया, बर्क को साथ में लिया और जंगल में आया। बर्क ने कहा, हुजूर फरमाइए अब क्या हुक्म है? बेटा वही अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो मैं अपनी। बर्क एक तरफ को रवाना हुआ और अमर एक तरफ को चला। इससे आगे की दास्तां होगी फिर कभी बयां। शुक्रिया। तो साहिबो, ख़वातीन, हजरात, अब आप सांस ले लीजिए क्योंकि कड़ी उर्दू का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब हम वो उर्दू पेश करेंगे जो आप आसानी से समझ लेंगे, जहन पे जोर नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारी क्लासिकल दास्तान, हमारा विरसा, हमारी सकाफत, हमारी ज़बान जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी, अपनी तरीके से उन्होंने कहानियाँ सुनाई। हमारा हमेशा से टारगेट ये रहा है कि हम अपनी क्लासिकल ज़बान को कहीं खोने ना दें। ये सिलसिला कभी रुक गया था हिंदुस्तान में, दोबारा इसे शम्सुर रहमान फारूकी साहब जो इंडिया के बहुत बड़े क्रिटिक थे उन्होंने ज़िंदा किया 1990 की दिहाई में, वरना ये 1920 में मीर बाकर अली के साथ कहीं गुम हो गया था। वो बेचारे भी आखिरी वक्तों में छालिया बेचने लगे थे और छालिया बेचने के साथ साथ वो तहजीब भी सिखाते थे। तो ऐसा ना हो कि हमारा भी कुछ ऐसा ही वक्त आए कि हम भी छालिया बेचने के लिए आपके घर पे खड़े हुए हों कि ये छालिया खरीद लीजिए और उर्दू सीख लीजिए। तो ऐसा ना हो, आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें, उनमें आते रहें, इन चीज़ों की हौसला अफजाई करते रहें, अपने बच्चों को भी सिखाते रहें, तो ये फ़न आगे बढ़ता रहेगा जो हमारा हिस्सा। तो अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है, वक्त भी मैं देख लूँ कि हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश है या नहीं है। तो हमारे पास दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश है। तो हमारी जो दूसरी कहानी है वो है जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की किताब आबे गुम से। अब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के तारुफ में कुछ भी कहना ऐसा है जैसे आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। उनके बारे में तो ये मशहूर है कि हम मिज़ाह के अहदे यूसुफी में जी रहे हैं। उर्दू लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम, सब जानते हैं। तो उनकी किताब आबे गुम से हम एक बयान जो हवेली का है, जिसमें हवेली किबला की है, आप किबला के बारे में जानेंगे उस कहानी में, तो किबला का बयान है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाहिजा हो। सो यादिश बखैर जिक्र हमारे यारे तरहदार बशारत अली फारूकी के खुसर का, लिहाजा तारुफ कुछ उन्हीं की ज़बान से अच्छा मालूम होगा। हमने तो बारहा सुना, अब आप भी सुनिए। वो हमेशा से मेरे कुछ न कुछ लगते थे। जिस जमाने में मेरे खुसर नहीं हुए थे तो फुफा हुआ करते थे, और फुफा बनने से पहले मैं उन्हें चचा हुजूर कहा करता था। उससे पहले भी यकीनन वो मेरे कुछ न कुछ लगते होंगे, लेकिन तब तक मैंने बोलना नहीं सीखा था। हमारे दरअसल मुरादाबाद और कानपुर में रिश्ते और नाते उबली हुई सिवैयों की तरह पेच दर पेच उलझे और गुथे हुए होते हैं। अरे साहिब, ऐसा जलाली, ऐसा मगलूबुल गज़ब आदमी जिंदगी में नहीं देखा। बारे उनका इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र आधी इधर आधी उधर, कोई 40 के लगभग रही होगी। लेकिन साहिब, जैसी दहशत उनकी आंखें देखकर छुटपन में होती थी, बिल्कुल वैसी ही दहशत उनके आखिरी दम तक रही। ना सिर्फ आखिरी दम तक रही, बल्कि मेरे आखिरी दम तक भी रही। बड़ी बड़ी आंखें अपनी सॉकेट से बाहर निकली पड़ती थी, लाल सुर्ख, ऐसी वैसी, बिल्कुल खूने कबूतर। ऐसा लगता था कि बड़ी बड़ी पुतलियों के गिर्द अभी खून के फव्वारे निकल पड़ेंगे और मेरा मुंह खूनम खून हो जाएगा। हर वक्त गुस्से में भरे रहते, जाने क्यों? और गाली उनका तकिया कलाम थी। और जो रंग तकरीर का था वही तहरीर का, कि रख हाथ निकलता है धुआं मग़ज़े कलम से। अब जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता था जिन्हें बावजूद गाली नहीं दे सकते थे, तो ऐसे मौक़ों पर ज़बान से तो काम नहीं लेते, लेकिन चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाते कि कद्दे आदम गाली नजर आती।
ارے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے۔ آپ کیسی ہی سیدھی اور سامنے کی بات کریں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ وہ اصل میں دوسروں کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے، ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کانپور میں بڑے کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میرے منہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے، کہنے لگے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھپھا بنے اور پھپھا سے خسر الحضر، لیکن آخری وقت تک نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت نہ ہو۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے، قاضی نے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے ہاں کہنے کی ہمت نہ ہوئی تو تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی، جسے قاضی اور قبلہ دونوں نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے ابے لونڈے، بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال پورا بھی نہ ہوا تھا، میں نے کہہ دیا جی ہاں قبول ہے۔ آواز یکلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود بھی چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر سہرے میں گھس گیا اور حاضرین کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اب قبلہ اس بات پر بھنا رہے ہیں کہ یہ زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور میں تمام عمر کرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی اولاد بلکہ اکلوتی بیٹی تھی اور ماں کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن عین مائیوں کے دن جب میرا رنگ نکھالنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا، قبلہ نے کہلا بھیجا دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ سہرے سے باہر نہیں نکالے گا، 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقد گاہ تک آئے گا۔ عقد گاہ انہوں نے ایسے کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی دہشت ایسی دل میں بیٹھی تھی کہ مجھے تو عروسو چھپر کھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ خیر صاحب، انہوں نے یہ بھی کہلوا بھیجا باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی۔ خوب سمجھ لو، میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ۔ پرانے زمانوں میں عربوں اور راجپوتوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی تصور کی جاتی تھی۔ بھلا ان کی غیرت ہی کیسے گوارا کرتی کہ ان کے گھر برات چڑھے، تو وہ داماد کے خوف سے نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ خیر، بشارت کی زبانی تعارف ختم ہوا، اب کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سنیے، اور رہی صحیح زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ چہرے، چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے، تو کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے۔ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ، آنکھیں تینوں بیک وقت نکال کر چلتے تھے۔ ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھبو کا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھی۔ نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اثر، تو جب دیکھو جھلاتے تنتناتے رہتے، مزاج، زبان، ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا، اور دائمی تیز سے لرزہ براندام رہنے کے سبب اینٹ، پتھر، لاٹھی، گولی، گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ گسی گسی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے، آخری زمانے میں بھووں کو بھی بل دینے لگے تھے۔ گٹھا ہوا کثرتی بدن ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا، چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی۔ گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے، کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ، تو چوڑیوں کی یہ کثرت کہ پاجامہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، دھوبی الگرنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا۔ آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے۔ اللہ، تو میں تو یہ تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا۔ بڑی بڑی پنڈلیوں پر خوب کھبتا تھا، ہاتھوں کے بنے ریشمی اظہار بند میں چابیوں کا گچھا چھنچھناتا رہتا۔ اجے کہ جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے اس کی چابیاں بھی اسی گچھے میں محفوظ تھیں۔
अजय कि उस ताले की भी चाबी थी जो 5 साल पहले चोरी हो गया था। मोहल्ले में उस चोरी का बरसों चर्चा रहा, इसलिए कि चोर, ताला, पहरा देने वाला कुत्ता और इनका शजरा नसब चुरा कर ले गया था। फरमाते थे भाई इतनी जलील चोरी सिर्फ कोई अजीज रिश्तेदार ही कर सकता है। आखिरी जमाने में ये इज़ारबंदी गुच्छा बहुत वजनी हो गया था और फिल्मी गीत के बाजूबंद की तरह खुल जाता। कभी गर्मजोशी से झुककर मुसाफा करते तो दूसरे हाथ से इज़ारबंद थामते। मई जून में जब टेम्परेचर 110 हो जाता और मुंह पर लू के थप्पड़ से पड़ने लगते तो पाजामे से एयर कंडीशनिंग कर लेते। मतलब ये कि चूड़ियों को घुटनों घुटनों पानी में भिगो के सर पे अंगोछा डाले तरबूज खाते। खस खाना और बर्फाब कहाँ से लाते, उसके मोहताज भी ना थे। तो कितनी गर्मी पड़े दुकान बंद नहीं करते थे, कहते थे मियाँ ये बिजनेस तो पेट का धंधा है, जब चमड़े की झोपड़ी में आग लगी हो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। लेकिन ऐसे में कोई शामत का हमारा गाहक आ निकले तो उसे बुरा भला कह के भगा देते थे। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारा खिंचा खिंचा दोबारा इन्हीं के पास आता था, इसलिए कि जैसी उम्दा लकड़ी वो बेचते थे वैसी सारे कानपुर में कहीं नहीं मिलती थी। फरमाते थे दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची। लकड़ी और दागदार, दाग तो दो ही चीजों पर सजता है, दिल और जवानी। बहुत शुक्रिया। वाकई दामने वक्त में गुंजाइश ना रही, वरना आगे बहुत सारी कहानी थी, उनका और बयान था, लेकिन ये टाइमर लग गया तो एकदम से ऐसा लगा जैसे अभी कोई एटम बम फटने वाला है। दिल धड़कने लगा जोर जोर से कि एक एक करके ये सेकंड्स जा रहे हैं, जरा रोक दो कहानी को। सो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, यहाँ आए, हमारी दास्तान को सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम आते रहेंगे और ऐसे ही आपसे दाद व तहसीन वसूल करते रहेंगे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।